پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا ڈھاکہ میں اور پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے یہ 1962 میں بنایا گیا تھا، 1962 میں، اور یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، یہ منصوبہ پاکستان کے صدر اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا 1962 میں۔ یقیناً میں جو بات کر رہا ہوں اس کا آپ کو ثبوت بھی دوں گا، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور ایک سوال جو ہے وہ میں یہ آج اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حال ہی میں اسرائیل اور حماس کی جو غزہ میں لڑائی ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی اتنی بڑی فوج تھی، اس کی اتنی پاورفل ایئر فورس تھی، اس کے پاس نیوی بھی تھی، تو اس کو امریکہ کی اور پورے ویسٹ کی مدد بھی حاصل تھی، اور دوسری طرف حماس جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی ایک ریزسٹنس فورس ہے جس کے پاس نہ ٹینک ہیں، نہ ہی ان کے پاس ایئر فورس ہے، اور کوئی ان کے پاس بھاری بھرکم اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو کئی ہفتے سے انہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ 1971 میں جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی یہ بمشکل 2 ہفتے چلی تھی، تقریباً 13 دن، اور اس سے پہلے جو 1965 کی جنگ تھی وہ 17 دن چلی تھی۔ تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں تو پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی اور اتنی بڑی ایئر فورس بھی تھی اور نیوی بھی تھی، تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ یہ جس طرح حماس والے جو ہیں یہ لڑتے گئے اسرائیل کے سامنے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، تو پاکستانی فوج بھی تو یہ کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو آج کے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی میں جھانکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بہت سے دانشور اور سیاستدان یہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان تو بنگالیوں نے توڑ دیا، بنگالی غدار تھے، شیخ مجیب نے پاکستان توڑ دیا، وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا۔ لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کراچی یا لاہور میں یا راولپنڈی میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں تشکیل نہیں پائی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا یہ 1906 میں ڈھاکہ میں بنائی گئی، ڈھاکہ جو آج کے بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے۔ اور یہاں پر اب تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ 1940 میں جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا اور اس میں جو ایک علیحدہ ملک کے لیے یا مملکت کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی، جس کو اب کہا جاتا ہے یہ قرارداد لاہور تھی جس کی وجہ سے پاکستان تشکیل پایا، یہ قرارداد بھی ایک بنگالی پولیٹیشین تھے جو یونائٹڈ بنگال کے اس وقت پرائم منسٹر تھے، AK فضل الحق، یہ قرارداد بھی انہوں نے پیش کی تھی۔ اور جس شیخ مجیب الرحمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا غدار تھا، پاکستان کے خلاف تو وہ بہت بعد میں ہوئے، وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کی آپ کو تھوڑی سی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ان کی ایک کتاب ہے دی انفنشڈ میموائرز آف شیخ مجیب الرحمان، یہ ہے جی کتاب، یہ ان کی ڈائری ہے دراصل، اور یہ جو ان کی ڈائری ہے اس میں انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی اور جو نوجوانی ان کی تھی، نوجوان تھے جب وہ، اس زمانے کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ تو وہ جو مسلم لیگ تھی اس کے سپورٹر تھے، حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ مل کر وہ تحریک پاکستان میں حصہ لے رہے تھے، یہ قائد اعظم کے جلسوں میں جا کے نعرے لگاتے تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو دنگا فساد ہوا اس کا بھی ذکر ہے کہ اس میں شیخ مجیب الرحمان نے کس طرح مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور پھر یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آ گئے۔ لیکن پھر جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ کے اندر ایک پاور سٹرگل شروع ہو گئی، اور جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے ان کو جو اس وقت کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کی رکنیت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مسلم لیگ میں کارنر کیا گیا، تو انہوں نے 1949 میں عوامی لیگ بنا لی، اور شیخ مجیب الرحمان بھی ان کے ساتھ عوامی لیگ میں چلے گئے۔
تو یہ اس وقت میرے پاس بہت سی کتابیں موجود ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ان کتابوں میں بہت سی ہسٹری موجود ہے. ان میں سے اکثر کتابیں جو ہیں یہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, پاکستان میں شائع بھی ہوئی ہیں. لیکن جو آپ کے اسکول, کالج اور یونیورسٹی کی کتابیں ہیں وہاں پہ یہ انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اب بہت سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو فال آف ڈھاکہ ہے, یعنی کہ سقوط ڈھاکہ, اس کے پیچھے صرف فوج کی شکست جو ہے وہ ایک وجہ نہیں تھی, اس کے پیچھے بہت سی سیاسی وجوہات بھی تھیں. تو یقیناً وہ سیاسی وجوہات بھی تھیں, لیکن کچھ لوگ اس کو بہت لنک کرتے ہیں. 1948 سے میں چلے جاتے ہیں. قائد اعظم جو ہیں وہ ڈھاکہ گئے, وہاں پہ انہوں نے تقریر کی کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی, اور وہاں سے مسئلہ شروع ہوا. یقیناً مسئلہ شروع ہوا, لیکن جو اصل مسئلہ ہے یہ 1958 میں شروع ہوا, جب جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا. تو اب یہ جو مارشل لا لگایا, اس کے بارے میں جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ, ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ جی سیاستدان آپس میں لڑتے تھے, بڑے کرپٹ تھے, اس لیے میں نے مارشل لا لگا دیا. لیکن ان کے اپنی ایک ساتھی جو ہیں جن کا نام ہے جی میجر جنرل شیر علی خان پٹودی, جو کہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے, یہ ان کی کتاب ہے دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان. جنرل پٹودی, جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا, لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر, فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے. اور چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں. کمانڈر ان چیف پتہ کیا کہتا تھا؟ پٹودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پیج 157 پہ کہ لیٹ می ہینڈل پالیٹکس اینڈ یو آل کیپ آؤٹ آف اٹ. اور پھر ایوب خان صاحب نے پٹودی صاحب کو کہا, the bloody politicians and the civilians were so useless, corrupt and inefficient, and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock. لیکن ایوب خان کیا کہتا تھا کہ نہیں, یہ بلڈی سیولین ہے, ان کو میں سبق سکھاؤں گا. تو پٹودی صاحب نے ایوب خان کو کہا, I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army. He just would not listen. تو یہ جو بلڈی سیولین کی اصطلاح ہے یہ ایوب خان صاحب نے استعمال کرنی شروع کی, اور پھر سیاستدانوں کو بلڈی سیولین قرار دے کے انہوں نے سکندر مرزا کے ذریعے پہلے اقتدار پہ قبضہ کیا, پھر سکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا.